رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پڑھ رہے تھے پارہ 19 سورۃ الشعراء، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کے بارے میں۔ کل کی آیات میں ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ کیا اگر میں تمہارے پاس کچھ معجزات لے آؤں، کچھ ایسی چیزیں جو باقی لوگوں کے لیے غیر معمولی ہیں، ان کے لیے وہ ناممکن ہے، اگر میں ان میں سے کوئی چیز لے آؤں تو کیا تم میری بات مانو گے؟ اب اس کے بعد آگے آیت 32 سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا طالبات، یہاں سے نا ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، جب آپ کسی کو تبلیغ کریں تو ضروری نہیں کوئی اور آپ کے پاس آئے۔ ہم بعض اوقات کیا کہتے ہیں، ہم بہت بڑے ٹیچر ہیں، ہم بڑے استاد ہیں، لہٰذا اگر کسی کو سیکھنا ہے تو وہ ہمارے پاس آئے۔ ہر حالات میں ہر وقت ایسا نہیں ہو سکتا، بعض اوقات یوں کرنا پڑتا ہے، آپ کو خود جانا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک نبی خود چل کے جا رہا ہے تو پھر ایک عام انسان کیا چیز ہے؟ صحیح؟ تو ہمیں اس چیز کی اتنی زیادہ پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی میں اب بہت بڑے عہدے پہ آ گئی ہوں معاذ اللہ، تو اب مجھے ضرورت نہیں کہ میں کسی انسان کے سامنے جا کے بات کروں۔ جہاں خود جانا پڑے وہاں خود چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ بہرحال آگے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی، یعنی اپنا عصا، جو اچانک کھلم کھلا زبردست اژدہا بن گیا۔ یعنی انہوں نے جب فرعون نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم لے کر کے آؤ، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسی چیز سامنے لائی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، کہ ایک لاٹھی کو پھینکا جا رہا ہے اور وہ ایک دم سے بڑے اژدہا میں بدل جائیں۔ صحیح؟ اور یہاں پہ ثعبان کا لفظ استعمال کیا۔ ثعبان یعنی وہ سانپ جو بڑا ہو، بہت بڑا، اسی لیے اس کو اژدہا بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ جو چیز ہے وہ معجزہ ہے۔ معجزے میں اور جادو میں فرق ہے۔ اس دور میں جادو بہت عام تھا، اور دیکھیں جب بھی کسی پیغمبر کو معجزات دیے جاتے ہیں نا، کوئی یونیک چیز دی جاتی ہے جو وہ دوسروں کے سامنے دلیل بنا کر پیش کر سکے، تو وہ چیز ہوتی ہے جو اس دور میں بہت زیادہ عام ہو۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری بڑی عام تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا کہ جادوگر بھی حیران بے بس۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دوائی بہت چلتی تھی، حکیم بہت تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیت دی کہ سارے حکیم بھی حیران تھے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تو ہم نے پہلی بار دیکھی ہے، اور یہ تو ہمارے بس میں بھی نہیں، ہم میں سے تو کوئی نہیں یہ کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھا جائے تو ان کے دور میں شاعری بہت عام تھی، لہذا ان کو قرآن مجید سے نوازا گیا۔ اب یہاں سے آپ ایک اور چیز بھی دیکھیں،
ہم نا بہت جلدی مقابلے بازی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، موازنہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جس دور میں موسیٰ علیہ السلام کو یعنی ہم بہت جلدی موازنہ کرنے لگ جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں جس دور میں موسیٰ علیہ السلام کو اس معجزے سے نوازا گیا، اس میں اگر ان کو شاعری دی جاتی تو وہ اثر نہیں تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو حالات کے مطابق، دور کے مطابق جو بڑی ترقی یافتہ چیزیں تھیں سمجھی جاتی تھیں، ان کے لحاظ سے معجزے دیے. اور ہمارے ہاں بھی یہی ہے. جیسے ایک دور تھا جب دین اسلام کو حفظ کر کے یاد کیا جاتا تھا، محفوظ کیا جاتا تھا، دوسروں کو زبانی پڑھایا جاتا تھا. پھر ایک دور تھا جس میں بہت زیادہ لکھنے کا رواج آیا، لکھا جاتا تھا. ہمارے دور میں اور چیزیں ہیں، بولنا، لکھنا، سوشل میڈیا، ہر چیز. یعنی ہر انسان کو چاہیے کہ اس کے دور میں جو چیزیں بہت ٹاپ پر ہیں دین کے کام کے لیے ان کو استعمال کرے، ان کے ذریعے دین کا کام کرے. اب سوشل میڈیا کسی کے گھر میں روٹی ہے یا نہیں، موبائل ضرور ہوگا، صحیح؟ تو ظاہری بات ہے اگر اس طریقے سے ہر کسی کے ہاں یہ والا حال ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سوشل میڈیا پہ دین کا کام کریں، صحیح؟ اور بعض اوقات ہم یہ بھی گلا کرتے ہیں کہ اچھا کاش میں ان کے دور میں ہوتی تو میں اتنا کچھ جانتی ہوتی، میں اتنا کچھ پڑھتی، میں کتابیں لکھتی. نہ بیٹا، اللہ نے تمہیں جس دور میں پیدا کیا تمہارے لیے وہی بہترین ہے. اپنے موجودہ دور میں تم اندازہ لگاؤ کہ کون سی ایسی صلاحیتیں ہیں جو ٹاپ لسٹ پر ہیں، کون سے ایسے طریقے ہیں جو بہت زیادہ رائج ہیں. ان کے ذریعے تم اللہ تعالی کے دین کا کام کرو. اب یہاں سے اس فرقے کا بھی رد ہوتا ہے جو وسائل کو نہیں مانتا، یہاں جو کہتا ہے کہ آپ زیادہ اگر ایسی چیزیں ہیں، دنیاوی ہیں، ترقی یافتہ ہیں تو آپ انہیں استعمال نہیں کر سکتے. کیوں بھائی؟ آپ کے دور میں جو سب سے بہترین چیز ہے اسے دین کے کام کے لیے استعمال کرو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم نے کپڑے بہت اچھے پہننے ہیں، اپنی چیزیں بہت اچھے سے سیٹ کرنی ہے، اپنا گھر بہت اچھے سے بنانا ہے، لیکن جو ہمارے پڑھنے کی جگہ ہماری کتابیں ان کا کوئی حال حلیہ ہی نہیں. کیوں؟ اللہ نے پیسہ دیے تو اس پہ لگاؤ. اسی طرح اگر کوئی اور کام ہے تو اس میں بہت زیادہ خرچہ کیا. اگر دین کے کام کے لیے موبائل کی ضرورت ہے تو سب سے خراب والا لیا، سب سے کمزور لیا. کیوں بھائی؟ سب سے بہترین چیز لو. دنیا کے جتنے بھی وسائل ہیں آج کے دور میں وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے دین کے کام میں لگاؤ. اور یہی مطلوب ہے تم سے. نہ یہ پسندیدہ کہ تم ان کو چھوڑ دو، نہ یہ پسندیدہ کہ ان کو اللہ کے راستے میں نہ لگاؤ. پسندیدہ کیا ہے؟ اپنے دور میں جو سب سے بہترین چیز ہے اس کو اللہ کے دین کے کام میں لگاؤ. اور آپ دیکھیں ہمارے ہاں اسی لیے کام اتنا زیادہ ہائی لیول پہ نہیں جاتا. آپ دیکھیں جو غرب کے لوگ ہیں، غرب یعنی یہ جو یورپی ممالک ہیں، یہ سارے مشہوری بہت کرتے ہیں. انہوں نے ایپس بنائی ہیں، انہوں نے کچھ بھی بنایا اس کی انہوں نے بڑی مشہوری کی ہے، لوگوں میں پھیلاتے ہیں، دن رات لوگوں کو بتاتے ہیں. ہم شیئرنگ نہیں کرتے، استعمال نہیں کرتے ان چیزوں کو. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ صلاحیت تھی، لوگوں تک پہنچایا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم شیئر نہیں کرتے. علم کو آگے پھیلانا، دین کو آگے شیئر کرنا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ وہ صرف کسی ایک جگہ پر قید ہو کر رہ جاتا ہے، کسی ایک جگہ پر محدود ہو کے رہ جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اپنے ارد گرد لوگوں تک پہنچائیں، ہمیں دوسروں کو بتانا آنا چاہیے. تو بہرحال اس آیت سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو آپ کے دور میں سب سے زیادہ مشہور چیز ہے
اس کے ذریعے اللہ کے دین کا کام کرو. اچھا، اب یہاں پر آپ کو نا دو چیزوں میں فرق واضح پتا ہونا چاہیے. فرسٹ آف آل معجزہ اور دوسرا جادو. ٹھیک ہے، جادو اور جو معجزہ ہے یہ دونوں ہی غیر معمولی چیزیں ہیں. ایک نارمل انسان ان کو دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہوگا، ہکا بکا رہ جائے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گا، اس کے لیے بڑی نئی چیز ہوگی. لیکن ان دونوں میں بنیادی فرق ہے جو نیت، مقصد اور اثرات کے لحاظ سے نمایاں ہے اور نمایاں طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہے. صحیح، معجزہ بھی ہے اور جادو بھی ہے. اب اس میں ہمیں کیسے فرق پتا چلے گا؟ جیسے دیکھیں آگے جا کے آئے گا کہ جو پاس بیٹھے لوگ تو اس نے کہا اچھا یہ تو جادوگر ہے، ماشاءاللہ یہ جادو کر کے دکھا رہے ہیں. لیکن فرق ہوتا ہے معجزے میں اور جادو میں. معجزہ جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، جو اس کے کسی نبی یا رسول کے ہاتھ پر اس کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے ظاہر ہوتا ہے. یہ خالصتاً اللہ تعالی کی اذن سے ہوتا ہے، کسی انسان کے کنٹرول کی بات نہیں ہے اس میں. جادو جو ہے وہ شیطانی طاقتوں یا خفیہ علوم کے ذریعے کیا جاتا ہے. یہ انسانوں کا عمل ہوتا ہے جس میں جنات، شیطان یا خفیہ طاقتوں سے مدد لی جاتی ہے. انتہائی گنونا کام ہے یہ. ایک ہے اس کا سورس، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور ایک کیا ہے، کوئی جن یا شیطان آپ کی مدد کر رہے ہیں. اب اس میں نیت اور مقصد میں بھی فرق ہے. معجزے کی نیت کیا ہوتی ہے، اس میں آپ کی نیت کیا ہوتی ہے، یعنی نبی کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ دیا جاتا ہے. اس کا مقصد ہدایت دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، حق اور سچ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی تم لوگ انکار کر رہے ہو، لیکن یہ انکار کرنے والی بات تو نہیں ہے، یہ تو ایک اللہ کی طرف سے ہے، اور دیکھو ایک عام انسان ایسا نہیں کر سکتا. لیکن جو جادو ہے یہ اکثر کسی ذاتی فائدے، کسی کو نقصان پہنچانے، دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا جاتا ہے. اس کا مقصد اکثر منفی یا فتنہ انگیز ہوتا ہے کہ بس بھائی ہم دنیا میں فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. معجزہ چونکہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں، وہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے، وہ تبھی کام کرتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. لیکن جو جادو ہے، جس نے جادو کیا، کروایا، کسی ایسے انسان کا ساتھ دیا، اس کی موت تو بدترین ہوگی، اس کا اگلا جہان اس سے بھی زیادہ بدترین ہوگا، اور اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. اللہ تعالی ایسے شخص کو آخرت میں بہت بدترین سزا دے گا. اس کے علاوہ معجزہ نبی خود نہیں کرتا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. نبی تو صرف سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ کام کر رہا ہے، اصل میں وہ اللہ کی طرف سے ہے. جادو جو ہے وہ مخصوص کسی رسم کے ذریعے خود سے کیا جاتا ہے، اور وہ چاہے تو اسے انجام دے یا نہ دے، وہ اس کی اپنی عملیات ہیں. اس کے علاوہ اثرات، معجزہ ہدایت اور خیر اور بلائی کا ذریعہ ہوتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اب وہ سانپ کسی کو کاٹ نہیں رہا تھا، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، جبکہ جادو کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، بیماریوں اور فسادات میں آتا ہے. دیکھیں اب یہاں سے آپ لوگ یہ سوال نہیں اٹھا سکتے کہ جادو ہوتا ہی کیوں ہے، یہ بھی تو اللہ کے کنٹرول میں. بالکل، لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے. کوئی انسان اس دنیا میں چول سے چول حرکت بھی کرنا چاہے تو اللہ اس کو کرنے دے گا. کرو، آگے تم سے حساب لوں گا. صحیح، دارالامتحان ہے نا، ہر انسان امتحان دے رہا ہے، اور پیپر میں اگر ٹیچر ہمیں دیکھ بھی رہا ہے ہم غلط لکھ رہے ہیں، ٹیچر نہیں کہے گا آپ غلط لکھ رہے ہیں. صحیح، ٹیچر لکھنے دے گا، تھوڑا سا مسکرا کے چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتا چکے سلیبس کیا کیا حلال کیا حرام. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت کے دن ہی حساب لیں گے. ابھی اللہ تعالیٰ نے سب کو ان کے حال پہ چھوڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ معجزہ جو ہے وہ صرف پیغمبروں کے لیے خاص ہے.
جبکہ جادو ہر وہ سرکش انسان کر سکتا ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے حسد، بغض اور کینہ چھپا ہوا ہو. صحیح. بہرحال اس کی زیادہ گہرائی میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں. آپ کو صرف اتنا پتا ہونا چاہیے کہ معجزہ کیا ہے اور جادو کیا ہے. اچھا، اس آیت سے ہمیں ایک اور بھی چیز پتہ چلتی ہے، وہ ہے اللہ کی قدرت. جو رب بے جان کو جان دے سکتا ہے اور جان والے کو بے جان کر سکتا ہے، لاٹھی سے سانپ، سانپ سے لاٹھی، کیا وہ تمہاری زندگی میں رنگ نہیں بھر سکتا؟ معاذ اللہ. کیا وہ تمہیں خوش نہیں کر سکتا؟ تمہیں راضی نہیں کر سکتا؟ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا؟ کیا جس رب نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے مجمع میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا، تم اپنے آپ کو تنہا سمجھتے ہو، کیا وہ تمہیں اکیلا چھوڑ دے گا؟ قطعاً نہیں. تمہیں صرف اللہ پہ یقین کرنا ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں نا ہمیں اندھا یقین چاہیے. اندھا یقین سمجھتے ہیں؟ اندھا یقین اس معنوں میں نہیں کہ آپ کو نظر آنا بند ہو جائے معاذ اللہ. ان معنوں میں آپ سوال نہ کریں، پھر آپ کو اللہ وہ بھی دکھائے گا جو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے. کوئی نہیں جان سکتا کہ کبھی لاٹھی سانپ بن سکتی ہے. کوئی نہیں یقین کر سکتا کہ سمندر میں، دریا میں رستہ بن سکتے ہیں. لیکن اللہ پر اندھا یقین اگر آ جائے تو وہ انسان کو ڈوبنے سے بچا لیتا ہے. ہماری زندگیوں میں بھی ایسے معجزات ہو سکتے ہیں. معجزہ یعنی ہمیں جو ناممکن لگ رہا ہوتا ہے، کسی دعا کا قبول ہونا، کسی بلا کا ٹل جانا، کسی آسانی کا مل جانا. اللہ کے ہاں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر قدرت والا ہے، کس قدر اس کی قدرتیں وسیع ہیں. لیکن دیکھو، جاتے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا معجزہ دکھاؤ. پہلے انسان کو ہمت دکھانی ہوتی ہے، مقابلہ کرنا ہوتا ہے. پہلے وہ اللہ کے لیے وہ کر کے دکھاتا جو عام انسان نہیں کرتا. پھر اللہ تعالی اس کے لیے وہ سب کر دیتا ہے جو عام انسان بھی اندازہ نہیں لگا سکتا یہ ہو سکتا ہے. یعنی یہ عام بات نہیں ہے، ہم میں سے ہر کوئی اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کوئی کسی سرکس کے سامنے جا کے اللہ کی بات کرے. لیکن اگر کوئی کر لے تو پھر اللہ بھی اسے نہیں چھوڑے گا. پہلے تمہارا امتحان، کوشش، یقین، محنت، اس کے بعد ہوتے ہیں معجزات. معجزات کوئی پکی پکائی کھیر نہیں کہ آپ کو فوراً سے آپ کے سامنے پلیٹ میں سجا کے رکھ دی جائے. اس کے لیے آپ کو ایک ایک چیز خود اکٹھی کرنی پڑتی ہے. اس میں جتنی چیزیں پڑتی ہیں، وہ جتنی چیزوں سے مل کے بنتی ہے، وہ آپ کو خود لانی پڑتی ہے. یہ مت سمجھے کہ اللہ کے سامنے آئیں گے تو فوراً سے معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے. ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول ہیں، قاعدے ہیں، قوانین ہیں، اوقات ہیں. تو جلدی نہیں مچانی چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے. صحیح. ذرا آج آپ سب اپنا جائزہ لیں. آپ کی زندگی میں کون سا ایسا کام ہے جو آپ کو بڑا ناممکن لگتا ہے؟ کوئی دعا ہے، کوئی عمل ہے، کوئی علم ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی معاملہ ہے، آپ کو نہیں سمجھ آتا تو آپ کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں اور اپنا یقین پختہ رکھیں. یقین میں کمی آئی تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بہرحال یہ ایک معجزہ تھا. اس کے بعد وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. دوسرا کیا تھا؟ اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اسی وقت ہر دیکھنے والے کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا.
یعنی گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. اور یہ بڑی عجیب چیز ہے. ہر انسان کی بغل ہے، ہر انسان کے پاس ہاتھ ہے، ہر انسان اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل تک لے کے جا سکے. لیکن یہ کیسی عجیب چیز ہے، تعجب سے بڑی ہوئی، کہ وہ ایک انسان نارمل ہماری طرح دکھتا ہے، کچھ کرتا بھی نہیں، وہاں سے ہاتھ نکالتا ہے تو اس کا ہاتھ چمک رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے ان کے لیے معجزہ تھا. اب ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان معجزات کو پڑھ کے یہ بھول جاتے ہیں کہ جس کو معجزہ ملا تھا اس کے اندر کتنا ایمان تھا. ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں میرے لیے بھی وہ معجزہ ہو جائے، فلاں نبی کو یہ ملا تھا مجھے بھی مل جائے. لیکن وہ ملنے کے پیچھے ان کا کتنا صبر تھا، ایمان تھا، اللہ سے حسن ظن تھا، قربانیاں تھیں، صبر تھا، انتظار تھا. کسی کا انتظار 17 سال، کسی کا 18 سال، کسی کا 40 سال، کسی کا 80 سال، کسی کا 100 سال، کسی کا 100 سال سے بھی زیادہ. تب جا کر ان کے ہاں معجزات ہوئے. ہم آیت پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں معجزہ کیوں نہیں ہو رہا، کہ جیسے پتہ نہیں معاذ اللہ کوئی بٹن دبانے والی بات ہے. قطعاً نہیں. معجزہ تو اینڈ ہے، منزل ہے کس چیز کی؟ اللہ پہ یقین کی، اللہ سے حسن ظن کی، صبر کی، انتظار کی، استقامت کی، اللہ کے بنے رہنے کی. ان سارے سٹیپ سے گزر کر انسان جب آخر میں اپنی منزل کو دیکھتا ہے تو وہاں پہ وہ معجزات کو پاتا ہے. اور ہم ڈائریکٹ چھلانگ لگا کے اس منزل پہ جانا چاہتے ہیں کہ ہمیں معجزے مل جائیں. پہلے تمہیں بھی اللہ کے لیے کچھ کر کے دکھانا ہوگا، رسک لینے ہوں گے، اپنے اندر سے خوف کو نکالنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے خوف کو ہر چیز پر حاوی رکھنا ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ایسے معجزات کرے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے. تو اگر آج آپ بھی کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں جو آپ کو ناممکن لگ رہی ہے، بجائے اس کے آپ کچھ اور کریں، آپ یہی سارے سٹیپس فالو کریں اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک وقت آئے گا کہ آپ ان چیزوں کو پا لیں گے. اچھا اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کتنا مختصر بات کر رہے ہیں، صرف کر کے دکھایا، کوئی بیچ میں زیادہ دوائی نہیں ڈالی کہ پوری قوم کو اکٹھا کرو پھر میں آؤں گا. نہ، ابھی ان کو تبلیغ کر رہے تھے تو ان کے سامنے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں دکھا دیتا ہوں، اور بس ان کو دکھایا، اس سے زیادہ نہیں بولا. یہ نہیں کہا کہ تم یہ نہیں کر سکتے. ہم اپنے معجزات زیادہ حاصل ہی اس لیے کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو ناممکن ہو، تاکہ ہم باقیوں کو یہ بتا سکیں کہ تمہارے پاس اس چیز کی کمی ہے. دوسروں کو ان کی کمیاں اور خامیاں بتانے کے لیے ہم معجزات چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ناممکن دعائیں قبول ہوں، جبکہ یہ چیز تو نہیں مطلوب. کیا مطلوب ہے؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے، حقیر سمجھنے کے لیے نہیں، انہیں بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت قدرت رکھنے والا ہے، اس سے وہ اللہ سے قریب ہوں، اللہ سے جڑ جائیں. طالبات یہاں میں چاہوں گی آپ اپنے لیے ایک جائزہ لکھیں. جب اللہ مجھے کسی نئی چیز سے نوازتا ہے، وہ علم ہو سکتا ہے، عمل ہو سکتا ہے، وہ کوئی صلاحیت ہو سکتی ہے، تو سوچیں کہ میں وہ لوگوں پر کیوں ظاہر کرتی ہوں کہ نہیں کرتی، اور اگر کرتی ہوں تو کیوں کرتی ہوں. کیا یہ بتانے کے لیے کہ میں بڑی نیک ہوں اور میرے پاس پتہ نہیں کیا کیا ہے، یا کہ میں صرف اور صرف اس لیے کرتی ہوں تاکہ دوسرے لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے جڑیں، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں. اپنی نیت کو ذرا چیک کر لیجئے گا. اس کے بعد قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم.
بعض لوگ آپ کے معجزات کا بھی رد کر دیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ لوگوں کے لیے کبھی کوئی کام نہ کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں سے محبت، توجہ، عزت، شہرت چاہنے کے لیے قطعاً نہیں سنیں۔ ہمیشہ صرف اللہ کی خاطر کام کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی کر دیں، ان کی نظر میں یہ ساری چیزیں بالکل اہم نہیں ہوں گی، کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے پھر پکڑ کے ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو اگر آپ نے وہ کام اللہ کی خاطر کیا ہوا، آپ کی نیت خالص ہوئی، تو آپ کو کوئی ڈر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے وہ کام کیا لوگوں کی خاطر، پھر آپ ڈپریشن میں جائیں گے، پھر آپ اپنی صلاحیتوں کا انکار کر بیٹھیں گے، پھر آپ کو لگے گا آپ ایک بڑے لوز پرسن ہیں، لوزر ہیں، آپ بڑے نکمے ہیں، آپ کو کچھ نہیں آتا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کہیں گے۔ صحیح؟ اس وجہ سے اللہ کی خاطر کام کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی کی خاطر۔ اب بالفرض آپ کے پاس علم ہے، علم بھی اللہ کی عطا ہے، اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، بہت یونیک چیز ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے، ہر انسان نہیں آگے آ کے بیٹھ جاتا۔ اور اگر آپ یہ کام بھی اللہ کی خاطر کریں گے تو آپ کو نہیں پرواہ ہوگی لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی خاطر کریں گے پھر آپ کو ایک ایک چیز کی پرواہ ہوگی۔ یہاں دیکھیں فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا، بھائی یہ تو کوئی بڑا جادوگر ہے اور دانا، یعنی علیم، جاننے والا، اس کے پاس تو بڑا زیادہ علم ہے جادو کے بارے میں۔ صحیح؟ اب آپ دیکھیں اس کی سوچ کیسی تھی۔ پہلے اس نے کہا کہ بھائی لے آؤ جو دلیل ہے تمہارے پاس، کیونکہ اس کو لگا تھا شاید ان کے پاس نہیں ہوگی۔ جب وہ لے آئے تو پھر وہ انکار کر رہا ہے۔ اور دیکھیں یہ سب سے پہلے جو ساحر والا لفظ تھا آیا بھی اسی کے ذہن میں تھا، یہ شوشہ چھوڑا بھی اسی نے تھا۔ دیکھتے سار کہنے لگا دیکھو یہ تو جادو ہے۔ بجائے اس کے کہ ان کے معجزات کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتا، ایمان لے آتا، مزید دشمنی پہ اتر آیا اور جھٹلانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا یہ تو کوئی بڑا فن کار جادوگر ہے، بڑا اس کے پاس فن ہے، دیکھو تو صحیح اس نے کیا کہ اتنا بڑا ازدہا بنا ڈالا۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پھر بھی کچھ نہیں بول رہے، سن رہے ہیں اور اللہ کی بات سنا رہے ہیں، اپنی ذات کا دفاع بہت کم کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے گئے ہی نہیں تھے۔ صحیح؟ ذات کے لیے جاتے تو پھر اور بات تھی، لیکن وہ تو اللہ کے لیے گئے تھے۔ اب اس آیت سے ہمیں بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں جو کہ انسان کی نفسیات کے لحاظ سے بھی ہیں۔ فرعون نے ارد گرد بیٹھے والوں سے کیوں کہا؟ تاکہ ان کے ذہنوں میں بھی شک پیدا ہو جائے کہ یہ تو واقعی ایک جادو ہے، ہماری تو آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، عجیب عجیب دکھ رہا ہے۔ تو یہ اس نے اس وجہ سے کیا تاکہ اگر ان لوگوں کے دلوں میں وہ تھوڑے بہت متاثر ہوئے ہیں نا تو اس چیز کو ختم کیا جا سکے، اس سوچ کو ختم کیا جا سکے۔ دوسرا، جس نے آپ کی بات ماننی ہوتی ہے اس کے لیے ایک دلیل بھی کافی ہے، اور جس نے آپ کی بات نہیں ماننی اس کو زمین آسمان کے دروازے کھول کے دکھا دو، وہ تمہاری بات نہیں مانے گا۔ ان قریب طالبات آپ کا سامنا بھی ایسے لوگوں سے ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے آپ ان کو تھوڑا سا کہیں گے وہ آپ کی بات مان جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو 100 سوالات اٹھائیں گے،
طرح طرح سے دلائل لائیں گے آپ کو کسی خاص فرقے سے کہہ کے، تو آپ کا رد کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں، یہ مسلک ٹائپ، یہ فرقہ واریت والے، جو اپنے آپ کو فقہ حنفی، مالکی، شافعی اور پتہ نہیں کون کون سے الٹ پٹان، مطلب جو بھی ہیں ہمارے ہاں، فرقوں سے منسلک کر دینا. آپ زندگی میں کافر کو مسلمان کرنے میں آسانی پائیں گے. ایک کافر کو مسلمان کرنا ہذا سہل، ویری ایزی. لیکن ایک مسلمان کو صرف مسلمان کرنا مشکلتن کبیرتن، اس سے بڑی کوئی مشکل ہی نہیں ہے. میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، جس کا پہلے سے کوئی عقیدہ نہ ہو اتنا خاص، اس کا عقیدہ ٹھیک کروانا آسان ہے. جس کا عقیدہ غلط سیٹ ہو چکا ہو نا، اس کو صحیح سے سیٹ کرنا بہت مشکل ہے. اب یہ فرعون کا بھی یہی حال تھا، پہلے سے اس کے اندر خرابی تھی، نہیں صحیح کر سکے، حتیٰ کہ کفر کی موت پہ مرا. کیونکہ یہ کافر نہیں تھا. کافر تو وہ ہے جو کہتا کوئی بھی خدا نہیں. یہ تو خدا کو مانتا تھا لیکن کہتا تھا میں خدا ہوں معاذ اللہ. یہ خود کو خدا سمجھتا تھا. یہ اس کے اندر خرابی تھی. یہی وجہ کہ یہ نہیں مان سکا. کوشش کریں آپ بھی جب آتے ہیں مسلمان بن کے آیا کریں. میرے لیے یعنی میری ذات کے لیے اپنی بات کر رہی ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ بات کرنا، کام کرنا بہت آسان ہے جو کسی خاص فقہ سے نہیں جڑے ہوتے. یہ جو مسلک پرست ہے نا، دماغ کھا جاتے ہیں. صحیح بات ہے، اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے. کیوں سنتے نہیں؟ آپ ان کو پورا لیکچر دے ڈالو، وہ بولیں گے دیکھا وہ لساحر علیم تو نہیں کہتے، لیکن وہ کوئی ایسی ویسی بات ہی کرتے ہیں. کوئی ایسی بات کہ جو دوسروں کو متنفر کروا دے، دوسروں کو دور کر دے. درست نہیں ہے یہ. سنیں، آنا ہے تو مسلمان بن کے آؤ، نہیں تو دفع ہو جاؤ. ضرورت ہی نہیں یہاں پہ آنے کی اور آ کے دوسروں کے دماغوں کا کچرا کرنے کی. اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بعض لوگوں کے لیے نا آپ کو مینٹلی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ بھائی پورے مجمع میں کچھ لوگ مانیں گے، کچھ چپ رہیں گے. یہ ایسا بندہ ہے کہ یہ سب کے دلوں میں فساد ڈال سکتا ہے اور یہ میری بات کو ریجیکٹ ہی کرے گا، یہ نہیں مانے گا. اس کے لیے آپ پہلے سے تیار رہیں. ایک بندہ آپ کی ہر کلاس میں آ کے بحث کرے، صحیح ہو سکتا ہے نا، ایسے ہوتا بھی ہے. اب ہماری بھی جب کلاس ہوتی ہے، اللہ رحم کرے ہمارے اساتذہ پر، تو کوئی نہ کوئی ایسے عجیب لوگ آ جاتے ہیں. میں نے آج تک ان کے اندر عمل نہیں دیکھا اس لحاظ سے کہ بھائی جو انہوں نے سوال پوچھا ہے بہت جھگڑا کر کے، بحث کر کے، دلیلیں لے لے کے قرآن حدیث سے، اس پہ انہوں نے عمل کیا ہو. نہ، وہ وہیں پہ جھاڑ جھوڑ کے کہتے ہیں ہاں پتہ ہے ان کے تھوڑے عقیدے کمزور ہیں، لیکن ہم تو یہ نہیں مانتے. آپ دیکھیں فرعون کے اندر انا تھی نا، ایسے لوگوں کے اندر بھی انا ہوتی ہے، یا اپنے فرقے کی انا یا اپنی ذات کی انا، جس کی وجہ سے یہ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو خدا حافظ کرو. ان پہ تمہیں زیادہ ٹائم لگانا ہی، ان کی سننی ہی نہیں. زندگی آسان ہو جاتی ہے جب انسان صرف گنے چنے لوگوں کو سنے. ہر کسی کی بات پہ اگر کان دھرو گے تو سننے لائق نہیں رہو گے. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا بدتر ٹائٹل دیا اس نے، ان کے لائق نہیں تھا. یہ بڑا بدترین لفظ ہے. جادوگر، آپ دیکھیے میں نے آج آپ کو بتایا کیا کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، پورا مقصد ہی چینج کر دیا. جادوگر تو آتا ہے لوگوں کو تکلیف دینے، نقصان پہنچانے، اپنے مفاد کے لیے. آپ کسی کو جادوگر کہیں یا یہ کہیں کہ وہ اپنا مفاد کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، گر سکتا ہے، دوسرے کو نقصان کر سکتا ہے، دوسرے کی جان لے سکتا ہے. تو یہ معنی سیم ہی ہے جادوگر کا اور ایسے شخص کا.
تو آپ اس لحاظ سے بھی تیار رہیں، جب آپ دین کا کام کریں گے تو لوگ آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائیں گے. کوئی کہے گا کس نے ہماری بیٹی بگاڑ دی ہے، معاذ اللہ، اس کو غلط باتیں بتاتی ہے، کیا پردہ کرو، یہ تمہارے غیر محرم ہے. اس نے تو کزن کو آپس میں بہن بھائی ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ سارے ٹائٹل آپ کو ملیں گے. جب انبیاء کو ملے تو آپ اور میں کیا چیز ہیں. لیکن پھر بھی اس کو پرسنلی نہیں لینا، کیونکہ آپ تو ساحر نہیں، آپ تو اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں. اب آگے دیکھیں، وہ ایک اور بڑی وجہ بیان کرتا ہے. یہاں سے آپ فرعون کی ذہنیت کا اندازہ لگائیں، اس کے اندر کی جو انا ہے وہ کس حد تک گر گئی. دیکھیں، جب انسان انا پرست ہوتا ہے نا، میں کرنے والا، تو پھر وہ اتنا گر جاتا ہے کہ اس کی سوچ بھی دوسروں کے معاملے میں گر جاتی ہے. وہ دوسروں کے بارے میں وہ باتیں بھی سوچتا ہے جو ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی، اور جو زیب بھی نہیں دیتا کہ بندہ یہ بات کرے. کہتے یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون. بڑا جیسے اپنے ساتھیوں کا مخلص ہے، بڑا ان کا خیرخواہ ہے، بڑا ان کا فائدہ چاہتا ہے. کہنے لگا دیکھو یہ جو موسیٰ ہے نا، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے. اب میں جو یہ بات پڑھ رہی تھی نا، میرا اپنا دماغ گھوم گیا. مطلب حد ہے بھائی، بات مشرق کی ہے اور آپ مغرب میں جا رہے ہیں. ان لوگوں کی بھی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ پر زیادہ ٹونٹ کرنے والے ہوتے ہیں، انگلیاں اٹھانے والے ہوتے ہیں. ہر انسان سیکھتا ہے زندگی کے مراحل میں. اگر کسی اور کے ذریعے آپ کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ سیکھیں نا. آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ مجھے اب سیکھنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ اپنے اندر سے یہ چیز نہیں نکالیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ بھی یہی سوچیں گے یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے. بتاؤ اب تم کیا حکم دیتے ہو، اب تم کیا چاہتے ہو، یعنی میں کیا کروں. ایک طرح سے ان سے مشورہ لے رہا تھا. پھر اپنی قوم کو اس نے مزید بڑکایا. کہنے لگا کہ بھائی یہ تو ان باتوں کے ذریعے، کاموں کے ذریعے تمہیں نکال دے گا ان قریب، اور یہاں پہ خود قبضہ کر لے گا. تو تمہاری کیا رائے ہے؟ آج دیکھیں، آج بھی جب انسان کسی کی آزادی کے لیے بات کرتا ہے اس کو قید کیا جاتا ہے. کیوں؟ یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ شخص قبضہ کر رہا ہے، حالانکہ وہ تو اس کا حق ہے. آزادی ہر شخص کا حق ہے. آج کے دور میں بھی آپ آزادی کی بات کر کے دیکھ لیں، چاہے اپنے لیے چاہے فلسطین کے لیے، آپ کو کیا سننے کو ملے گا؟ آپ غدار ہیں، آپ حکومت چاہتے ہیں، آپ عہدہ چاہتے ہیں، آپ بڑائی چاہتے ہیں، آپ قابض ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری جگہ لے لیں. کیا چھوٹی سوچیں ہیں یہ، چھوٹی سوچیں ہیں. اگر آپ حکومتی لیول پر دیکھیں تو حکومتی لیول پر جب آپ یہ بات کریں گے تو بھی لوگ یہی کہیں گے کہ یہ بندہ چاہتا ہے یہ لیڈر ہو اور ہماری جگہ آ کے لے لے. حالانکہ آپ بھی اس کرسی پہ بیٹھ کے، اس جگہ پہ بیٹھ کے کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہے. صحیح، اس وجہ سے وہ کیا کہتا ہے؟ یہ میری جگہ لینا چاہتا ہے. دوسرا، فرعون نے یہ بات کی، یہاں سے اس کا تکبر مزید کھل کے سامنے آ گیا. یعنی وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بادشاہت چھینے، وہ نہیں چاہتا تھا اس کا عہدہ چلا جائے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس کو رب ماننے سے انکار کر دے معاذ اللہ. وہ چاہتا تھا جو اتنے سالوں سے چلتا آ رہا ہے وہی چلتا رہے، میں ہی سارا کچھ ہوں بس. اس کے علاوہ اگر بالفرض آپ ایک استاد ہیں اور آپ کا اسٹوڈنٹ الگ سے کام کر رہا ہے
کسی اور انسٹیٹیوٹ میں، یا حتیٰ کہ میں کہتی ہوں اس نے اپنا بھی ادارہ بنایا ہے، اس نے اپنی اکیڈمی بنائی ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے بطور استاد ہونے کے؟ استاد کا یہ حق نہیں بنتا وہ کہے کہ میرا اسٹوڈنٹ یہ چاہتا ہے کہ آ کے میری جگہ لے لے، معاذ اللہ. مجھے یہ بات قطعاً پسند نہیں. بھائی ہم سب سیکھنے والے ہیں. کبھی بھی ایسے استاد نہ بنے. یہ استاد کے نام پہ دب ہے. استاد تو شاگردوں کو آگے پہنچاتا ہے خود سے بھی زیادہ. اس کی دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ میرے شاگرد مجھ سے بھی آگے جائیں، مجھ سے بھی بڑے لیول کا کام کریں خیر عافیت کے ساتھ. اب ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے استاد آپ کو کیا بولیں، یہ ہماری جگہ لینا چاہتا ہے، یہ مقابلہ کرنا چاہتی ہے، ہمارے مقابلے پہ آنا چاہتی ہے. فرسٹ آف آل تو میں یہ مانتی ہوں آپ اپنے اساتذہ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم فرمائے، کیونکہ وہ جو بھی ہے وہ استاد ہے، آپ سے بڑا علم میں عہدے میں. اللہ نے اسے چنا آپ کی تربیت کے لیے، تو آپ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. دوسرا یہ اگر بالفرض آپ کو کوئی ایسا ٹائٹل دے آپ کا ٹیچر، واللہ طالبات دین کا کام نہیں چھوڑیں. استاد ناراض ہوتے ہیں چھوڑتے ہیں، چھوڑنے دیں. دین کا کام نہ چھوڑیں صرف اس وجہ سے کہ یہ چاہتا ہے میں اس کی جگہ لے لوں. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں، کیونکہ وہ اس کام کے لیے آئے نہیں تھے. ہم زندگی میں لوگوں کی ان باتوں کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہیں جنہیں ہمیں زمین پہ دے مارنا چاہیے. لوگ ہمارے بارے میں کوئی کامنٹ پاس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں، اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اینزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم وہی ہیں. ایک سچا داعی دین کبھی بھی دوسروں کے الفاظ کی روشنی میں اپنے کردار کو چیک نہیں کرتا. وہ خود اپنے گریبان میں جان کے دیکھتا ہے وہ کیا اور کیا نہیں. دوسروں کے الفاظ اسے خوش نہیں کرتے اور تنقید اسے غمگین نہیں کرتی. ہمیں کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ ہم سچے داعی دین نہیں ہیں. واللہ کیا ہو گیا اگر آپ کے ٹیچر نے بھی ایسا بول دیا، استاد نے بھی بول دیا، بولنے دو. آپ کے ہاں کے امام ہیں، آپ کے علاقے میں کوئی سپروائزر ہیں، ہیڈ ہیں جو کام کرتی ہیں، سارا دین کا انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، تو یہ کوئی گدی نہیں ہے کہ جو آگے اگلی جنریشن تک جائے گی، یعنی ایک ٹائم میں صرف ایک ہی بندہ ہے. یہ تو علم ہے، جس نے سیکھا جا کے آگے سکھائے. اب جب آپ دین کا کام کریں گے تو بھی آپ کو یہ تانے سننے کو مل سکتے ہیں یہ ہماری جگہ لینا چاہتی ہے. تو آپ بڑے پیار کے ساتھ اپنی جگہ بھی ان کو دے کے وہاں سے اٹھیں اور آپ بولیں آپ یہاں بیٹھے رہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں کرسیاں سنبھالتی پھروں، جگہ سنبھالتی پھروں، مجھے تو کام کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے یہاں سے اٹھنا پڑے گا. زمینیں سنبھالنے والے دین کا وہ کام نہیں کر سکتے، اور جنہوں نے دین کے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں ان کے پاس یہ زمینیں سنبھالنے کا کام نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ زمینیں سنبھالتے پھریں. ان کا زیادہ تر حصہ، زیادہ تر وقت اپنے مقصد کو پورا کرنے میں لگتا ہے. تو کچھ باتیں اپنی زندگی کے اصول میں شامل کر لو. کبھی بھی کوئی میرے بارے میں کوئی جملہ کہے گا تو میں اس کو سیریس نہیں لوں گی. دوسرا، دوسروں کے الفاظ کی روشنی میں اپنے کردار کو کبھی بھی جج نہیں کروں گی، چیک نہیں کروں گی کہ ہاں میں ایسی ہوں، ہاں میں ایسی نہیں ہوں، کبھی بھی نہیں. اس کے علاوہ دین کا کام کرنا ہے تو خالص ہو کر. اس راستے میں کوئی بھی تمہارے بیچ آ کے رکاوٹ بن جائے، تمہارا شوہر، استاد، ارد گرد کے جو بھی رشتے ہیں، تم ان کو پیچھے کرو. جو تمہارے بارے میں کہتے ہیں ان کو کہنے دو. اگر جگہ کی بات آتی ہے تو اپنی جگہ بھی دوسروں کو دے دو اور بولو اس کو سنبھالو، میرے پاس اپنی جگہ بھی سنبھالنے کا ٹائم نہیں، کیونکہ میرے پاس دین کا کام ہے، مجھے وہ کام کرنا ہے. اپنی زمینیں بھی ان کے منہ پہ مارو. اس کے علاوہ جو شخص جو چاہتا ہے وہ وہی بات کرتا ہے. یہ فرعون کے رویے سے آپ کو سمجھ آنا چاہیے. دیکھیں اس کو عہدہ، شہرت چاہیے تھی نا،
تو اس کا بار بار دھیان، عہدہ، شہرت انہی چیزوں پہ جا رہا تھا. اکثر ہمارے ہاں بھی کبھی اگر ایسا ہو تو آپ اپنے آپ کو بڑے اچھے سے چیک کر سکتے ہیں آپ کیا ہیں، کتنے پانی میں. اگر آپ کو واقعی کوئی اور انسان آگے کچھ کہتا ہے اور آپ کو ڈر لگ جاتا ہے، اچھا اگر یہ آ گیا تو میں کدھر جاؤں گی، میرا کوئی نام نہیں لے گا، میری پہچان نہیں ہوگی، نہیں اگر تفسیر میں ہوں تو میں صرف میں ہی ہوں، تجوید میں ہوں تو صرف میں ہی ہوں، قرات میں ہوں تو صرف میں ہی ہوں. صرف میں کیوں؟ آپ کو قبول کرنا آنا چاہیے. اور ایک اور بات یاد رکھیں طالبات، اگر آپ کے پاس عہدہ ہے، کوئی اور شخص آپ کے پاس آتا ہے جس کے پاس بھی عہدہ ہے، اگر آپ اسے اچھے سے ویلکم کریں گے، اس کو قبول کریں گے تو آپ کا عہدہ ڈبل ہو جائے گا. اگر آپ اس کو ریجیکٹ کریں گے اس ڈر کی وجہ سے کہ یہ آ گیا تو کہیں میرا وزن ہلکا نہ ہو جائے، میرا پلہ ہلکا نہ ہو جائے، تو آپ وہ بھی کھو دیں گے جو آپ کے پاس ہوگا. فیصلہ آپ پر ہے. کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ہمارے پاس آتا ہے، وہ بہت کام کا اسٹوڈینٹ ہوتا ہے، میں ان کو کام نہیں دیتی، کہیں یہ کام کر کے مجھ سے آگے نہ نکل جائے. استغفر اللہ. یہ بات میں جب بھی جس بھی لیکچر میں کرتی ہوں نا، صحیح بات ہے، مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں. اور مجھے اس سے زیادہ حیرانگی ہوتی ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کیا ان کو نہیں ہوتی. یہ بات کرنے میں ہی بڑی عجیب لگتی ہے. کبھی بھی اس ڈر کی وجہ سے باصلاحیت لوگوں کو نہ دور کریں کہ اگر یہ آ گئے تو میرا نام نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ نے جس کو جو نام دینا ہے، جس کو جو شہرت دینی ہے، جس سے جو کام لینا ہے وہ لے گا، چاہے تم ہو یا نہ ہو سکتا ہے تم انکار کر دو، اس کو واپس بھیج دو، اللہ کسی اور سے لے لے. تو اگر اللہ نے کسی اور سے لینا، کیوں نہ میں وہ کام کر لوں، کیوں نہ میرے حصے میں یہ خیر کا کام آ جائے. صحیح. تو ان سب لحاظ سے اپنے آپ کو ذرا آج چیک کریں، اور واللہ طالبات اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ مخلص ہو جائیں. اتنے مخلص کہ اگر ان کے بارے میں کوئی اور بھی ایسی ویسی بات کرے تو آپ فوراً سے ان کو بتا دیں کہ ہم ایسی باتیں نہیں سنتے، کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کے بارے میں کچھ بھی بول رہے ہیں اور ہم آپ کو بولنے دیں. اور اس لحاظ سے بھی آپ کو مخلصی ہونی چاہیے کہ اگر وہ صلاحیت والے ہیں تو ان سے پہچان کروائیں، ان کو اپنی پہچان کروا دیں، ان کو ان سے ملوا دیں، خود سے ملوا دیں، وہ اپنے آپ سے مل لیں، وہ جان لیں کہ وہ کتنے باصلاحیت ہیں. یہ ان کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی ہے. اور اگر آپ ایسے نہیں تو آپ نہ استاد ہیں، نہ آپ بڑے عہدیدار ہیں، آپ انتہائی کم ظرف انسان ہیں. آپ کو اپنا ظرف وسیع رکھنا چاہیے. صحیح. بارک اللہ فیکم. آج کے لیے اتنے کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے.